إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ الوافی بما فی الصحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب کے مؤلف نے کتاب کو 10 مقاصد میں تقسیم کیا ہے۔ ان میں سے 9واں مقصد ہم پڑھ رہے ہیں اور یہ تاریخ، سیرت اور مناقب و فضائل کی احادیث پہ مشتمل ہے، اور اس میں کئی ایک کتب ہیں۔ ان میں سے دوسری کتاب ہم پڑھ رہے ہیں اور وہ سیرت کے بارے میں ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں سے جو مکی مرحلہ ہے، آپ کی مکی زندگی ہے، ان کے بارے میں احادیث آج کل ہم پڑھ رہے ہیں، کیونکہ کتاب کے نیچے کئی فصلیں ہیں۔ تو دوسری فصل جو ہے وہ آپ کی زندگی کے مکی مرحلے کے بارے میں ہے، آپ کی بعثت کے بارے میں ہے، اور اس میں کئی ایک ابواب ہیں۔ ان ابواب میں سے چوتھا باب آج ہم شروع کریں گے، وہ باب ہے المسلمون الاوائل، ابتدا میں اسلام لانے والے، اولین مسلمان، اور اس میں حدیث کے نمبر ہے 1610 خا۔ اس حدیث کو روایت کرنے والی امام بخاری ہیں۔ عن عمار، روایت ہے جناب عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، وما معه الا 5 اعبد وامرأتان، جبکہ آپ کے ساتھ نہیں تھے مگر 5 غلام اور 2 عورتیں، اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو عمار بن یاسر جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے اس زمانے میں دیکھا ہے جو آپ کی نبوت کا ابتدائی زمانہ ہے۔ ان دنوں آپ پہ اسلام لانے والے 5 غلام تھے، 2 عورتیں تھیں اور 1 ابو بکر تھے۔ 5 غلام کون سے تھے؟ ان کے نام جو علماء تاریخ نے لکھے ہیں، تو ان میں سے ایک ہیں جناب بلال حبشی، جن کو کہا جاتا ہے، جو بعد میں نبی علیہ السلام کے مؤذن بنے۔ دوسرے نمبر پہ زید بن حارثہ، جن کو آپ نے اپنا منہ بولا بیٹا قرار دیا ہوا تھا۔ تیسرے نمبر پہ عامر بن فہیرہ، اور یہ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غلام تھے۔ چوتھے نمبر پہ ابو فقیہہ، یہ صفوان بن امیہ بن خلف کے آزاد کردہ غلام تھے۔ 5ویں نمبر پہ عبید بن زید الحبشی۔ تو یہ 5 لوگ غلام جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لائے ہوئے تھے، اور 2 عورتیں تھیں۔ عورتیں کون کون سی؟ ایک ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا، اور دوسرے نمبر پہ سمیہ، عمار بن یاسر کی والدہ، یا پھر ام ایمن۔ 2 عورتوں سے مراد ایک تو خدیجہ ہے، دوسری جو ہے یا تو ام ایمن مراد ہیں یا سمیہ۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں اس حدیث کی وضاحت میں لکھتے ہیں کہ عمار بن یاسر کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے ساتھ، یعنی کہ آپ ایمان لانے والے یہی لوگ تھے۔ تو ابو بکر کے حافظ ابن حجر کہتے ہیں اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جن کا اسلام واضح تھا، دنیا جانتی تھی کہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ ان کے علاوہ کئی ایسے لوگ تھے جو مسلمان تھے لیکن وہ مخفی تھے، پوشیدہ تھے، سامنے نہیں آئے تھے۔ تو بہرحال اس حدیث سے پتہ چلا
کہ ابتدائی طور پہ اسلام لانے والے کون کون ہیں۔ آپ یہاں پہ نوٹ کریں گے کہ یہاں جناب علی کا نام نہیں آیا، اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ اس زمانے میں وہ بچے تھے، بڑی عمر کے نہیں تھے، اس لیے ان کا نام نہیں لیا گیا۔ اس کے بعد باب نمبر 5، باب ما لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ بمکہ۔ باب ہے اس سلوک کے بارے میں، اس رویے کے بارے میں، ان مصائب کے بارے میں جن کا سامنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھیوں نے مکہ میں کیا، یعنی کہ مکہ میں آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا کن مصائب سے سامنا کرنا پڑا، کن مصیبتوں سے سامنا کرنا پڑا، اس بارے میں یہ باب ہے۔ اور اس باب میں حدیث ہے 1611، 1611، 1611۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے امام بخاری اور مسلم دونوں ہیں۔ حدیث کے راوی کون ہے؟ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن مسعود الحدری، جن کا قرآن کریم میں ایک مقام ہے، جن صحابہ کرام کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ ان سے قرآن لو، ان سے قرآن سیکھو، ان میں سے ایک کون ہے؟ عبداللہ بن مسعود۔ اور یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے قرآن کریم کی بہت سی صورتیں براہ راست نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھی ہیں اور لی ہیں، اور انہیں قرآن کا علم لینے کا اتنا شوق تھا کہ کہا کرتے تھے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ قرآن کے بارے میں کسی کا علم مجھ سے زیادہ ہے تو میں اس کے پاس جاؤں گا، اگرچہ مجھے اس کے لیے باقاعدہ سفر کرنا پڑے۔ تو عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی عند البیت، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے کہاں؟ بیت اللہ کے پاس، کعبہ شریف کے پاس۔ وہ ابو جہل و اصحاب لہ جلوس، جبکہ ابو جہل اور اس کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو جہل کون ہے؟ عمرو بن ہشام المخزومی۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور دین اسلام کی مخالفت میں پیش تھا، اور بدر کی لڑائی میں یہی کافروں کا سربراہ اور ان کا کمانڈر تھا، اور بدر کی لڑائی میں ہی یہ مارا گیا۔ اور ایک طرف یہ ہے جو جہنم میں پہنچا، اور دوسری جانب اس کا بھائی ہے جس کا تذکرہ حدیث نمبر 1607 میں آیا تھا، جس میں ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں کہ حارث بن ہشام نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ پہ وحی کیسے نازل ہوتی ہے، تو وہ مسلمان ہوئے اور ایمان لے آئے اور صحابی بننے کا اعزاز حاصل کیا، اور نبی علیہ السلام سے سوال کیے، اور یہ ہے ابو جہل عمرو بن ہشام مخزومی جو آپ کی مخالفت میں پیش تھا۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اذ قال بعضهم لبعض، تب ان میں سے ایک نے دوسروں سے کہا، ان میں سے کسی نے کسی سے کہا، ان میں سے ایک نے باقی لوگوں سے کہا، اور یہ مسلم شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ کہنے والا خود ابو جہل تھا۔ کیا کہا کہ ایکم یجیء بصلاح جزور بنی فلان، تم میں سے کون ہے جو لائے بنو فلان قبیلے کے ذبح شدہ اونٹ کی بچہ دانی کی جھلی، یعنی کہ ابو جہل کہہ رہا ہے کہ فلاں جو قبیلہ ہے انہوں نے اپنا اونٹ ذبح کیا ہے، تو اس اونٹ کی بچہ دانی کے اندر جو جھلی ہوتی ہے جس کے اندر بچہ لپٹا ہوتا ہے وہ کون لے کر آئے گا؟ فَيَضَعُهُ، تو اسے ڈالے، اسے لے کر آئے، کون ہے جو اسے لے کر آئے اور اسے ڈالے
علی ظہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پہ اذا سجدہ جب وہ سجدہ کرے. تو یہ ہیں ابو جہل کے برے عزائم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، اور یہ ہیں وہ تکالیف جن کا سامنا کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھیوں نے. فانبعث اشقى القوم، تو جو ان لوگوں میں سے سب سے زیادہ بدبخت تھا وہ اٹھا. فجاء به، تو اسے لے کر آیا، اور وہ کون تھا؟ عقبہ بن ابی معیط. فنظر، وہ لے کر آیا تو اس نے انتظار کیا. حتی اذا سجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ جب نبی علیہ السلام سجدے میں چلے گئے، وضعہ، تو اس بدبخت نے اس کو ڈال دیا، علی ظہرہ، آپ کی پشت پہ، بین کتفیہ، آپ کے دو کندھوں کے درمیان. وانا انظر، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں یہ منظر دیکھ رہا تھا، لیکن لا اغنی شیئا، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. لو کان لی منع، کاش میرے پاس روکنے کی طاقت ہوتی. یہ حدیث مجھے اور آپ کو کیا پیغام دے رہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی خاطر کتنی مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کی ہیں. آج اگر مجھ پہ اور آپ پہ کوئی تکلیف آ جائے اسلام کی تبلیغ کی وجہ سے، کسی کو توحید سمجھانے کی وجہ سے، کسی کو نماز کی دعوت دینے کی وجہ سے، تو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میری توبہ آئندہ میں کسی کو تبلیغ نہیں کروں گا. لوگ تو قدر ہی نہیں کرتے جی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا عزت والا کون ہوگا؟ کیا آپ کی قدر کی گئی؟ آپ کی ان کے ساتھ کیا دشمنی تھی؟ یہی تو وہ لوگ تھے جو آپ کو صادق امین کہا کرتے تھے. لیکن آج آپ کے مخالف کیوں ہو گئے ہیں؟ کیونکہ آپ ان کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں، آپ ان کو توحید کی راہ پہ لانا چاہتے ہیں، آپ ان کو شرک سے روکنا چاہتے ہیں. انہی کے فائدے کی بات کر رہے ہیں اور آپ کو تنگ کیا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے. تو اس لیے علماء دین اور دین کے طالب علم، دین کا کام کرنے والے، ان لوگوں کو تکلیفوں سے گھبرا کر پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. جناب لقمان نے کیا کہا تھا اپنے بیٹے سے؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، بیٹا جب آپ تبلیغ کا کام کریں گے، نیکی کا کام کریں گے، تو پھر تکلیفیں آئیں گی، ان پہ صبر کرنا ہے. یہ تکلیفیں تب رک سکتی ہیں جب آپ دین کی تبلیغ کا کام چھوڑ دیں، بلکہ پھر بھی نہیں رکیں گی. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک آپ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کا نام مسلمانوں والا ہے، آپ کو تکلیفیں دی جائیں گی، آپ کو تنگ کیا جائے گا، پریشان کیا جائے گا. تو میرے وہ مسلمان بھائی جو کسی ایسے ماحول میں رہتے ہیں، کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں، کسی ایسے محلے میں رہتے ہیں جہاں کفر و شرک والوں کا غلبہ ہے اور وہ تنگ کرتے ہیں، تو انہیں استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے حوصلہ حاصل کرنا چاہیے، تسلی لینی چاہیے. دیکھیے آپ سے بڑھ کے معزز کون ہوگا؟ آپ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور آپ پہ اونٹ کی گندی بچہ دانی ڈال دی گئی ہے. تو کیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں تو اسلام کے اوپر ہوں، میں تو توحید کے اوپر ہوں، میرا تو کوئی مسئلہ نہیں، میں تو تمہارا فائدہ سوچ رہا تھا، تم مجھے تنگ کرتے ہو، ٹھیک ہے آج کے بعد میں تبلیغ نہیں کروں گا؟ کیا آپ نے ایسا کیا؟ بالکل نہیں. قال، کہتے ہیں کون؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فجعلوا يضحكون، تو وہ لوگ ہنسنے لگے، یعنی کہ آپ کے پاک جسم پہ اونٹ کی گندی بچہ دانی ڈال دی گئی، اور پھر آپ کو دیکھ کے کہ آپ سجدے میں ہیں، بچہ دانی اوپر ہے، ہنس رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. وَيُحِيلُ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور ان میں سے ایک اس عمل کو دوسرے کی طرف منسوب کر رہا ہے، یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تیرا کارنامہ ہے. دوسرا کہتا ہے نہیں بھائی آپ کا کارنامہ ہے، آپ نے کہا تھا لے کر آئیں. تو اس انداز سے
آپ کے اوپر ہنس رہے ہیں اور اس عمل کو ایک دوسرے کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اور مقصد کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کا مذاق اڑانا۔ وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ساجد لا يرفع رأسا، جبکہ نبی علیہ السلام سجدے میں ہیں، آپ اپنے سر کو نہیں اٹھا رہے، آپ سجدے میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اللہ کی تقدیس کے ترانے پڑھ رہے ہیں۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ نماز میں کیا خشوع و خضوع ہے۔ حتیٰ جاءتہ فاطمہ، یہاں تک کہ آپ کے پاس فاطمہ آئیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عبداللہ بن مسعود کیا کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا تھا لیکن مجھ میں مدد کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ تو جناب عبداللہ بن مسعود کو اس آرزو پہ بھی اجر و ثواب ملے گا، پریشان ہیں، ٹینشن لے رہے ہیں اللہ کے رسول کی لیکن کچھ کر نہیں سکتے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کمزور جسم والے تھے۔ یہ وہی عبداللہ بن مسعود ہیں نا جو ایک درخت کے اوپر چڑھے ہوئے تھے، مسواک اتار رہے تھے، ہوا چلنے لگی تو درخت جو ہے وہ حرکت کرنے لگا، اس کی ٹہنیاں، تو قریب تھا کہ عبداللہ بن مسعود گر جائیں، تو صحابہ کرام عبداللہ بن مسعود کو دیکھ کے ہنسنے لگے۔ آپ نے کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ تو کہا اللہ کے رسول آپ دیکھتے نہیں عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیوں کی طرف کتنی باریک ہیں؟ تو آپ نے کہا تھا کہ عبداللہ بن مسعود کی یہ پنڈلیاں جنہیں تم باریک قرار دے رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے۔ یہ وزن کس چیز کا تھا؟ گوشت کا نہیں، ہڈیوں کا نہیں، ایمان کا۔ تو کہنے کا مطلب یہ عبداللہ بن مسعود پکے اور سچے مسلمان ہیں لیکن بیچارے کچھ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور ان کے یہ الفاظ پڑھ کر جناب لوط علیہ السلام یاد آ جاتے ہیں، جن کا واقعہ سورہ ہود میں آیا 12ویں پارے میں، کہ جب فرشتے ان کے پاس آئے انسانی شکل میں تو ان کی قوم کو بیماری تھی، کس کی؟ لواطت کی، کہ مرد کا مرد کے ساتھ برا کام کرنا، بدفعلی کرنا۔ تو وہ ان فرشتوں کو انسانی شکل میں جب دیکھا کہ اتنے پیارے مرد ہیں تو وہ تو برائی کرنے کے ارادے سے بھاگتے چلے آئے۔ تو جناب لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے، بہت سمجھایا لیکن وہ باز آنے کے لیے تیار نہیں تھے، حتیٰ کہ لوط علیہ السلام نے کہا تھا لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، کاش میرے پاس طاقت ہوتی تم سے مقابلہ کرنے کی۔ ان کے پوری قوم اکیلے لوط علیہ السلام کیا کریں؟ کاش میرا کوئی مضبوط سہارا ہوتا، یعنی کہ مجھ میں ذاتی طور پہ قوت و طاقت ہوتی تمہارا مقابلہ کرنے کی، یا میرے پیچھے میری برادری ہوتی، میرا قبیلہ ہوتا، میرا خاندان ہوتا۔ کیونکہ لوط علیہ السلام جہاں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے وہاں ان کی فیملی نہیں تھی، فیملی سے مراد ان کا قبیلہ نہیں تھا۔ اور عبداللہ بن مسعود کی بھی یہی صورتحال ہے، یہ بنیادی طور پہ مکہ کے نہیں ہیں، یہ بنیادی طور پہ مکہ کے نہیں ہیں، مکہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں، تو ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ مکہ کے ان چودھریوں کا اور ان بڑوں کا مقابلہ کر سکیں۔ تو اس لیے کہا تھا کہ کاش میرے پاس انہیں روکنے کی طاقت ہوتی۔ تو بہرحال ہم کہاں پہنچے تھے کہ فاطمہ آ گئی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی عظیم صاحبزادی، جنت کی عورتوں کی سردار، جن کے بارے میں آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو ان کو تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں، اور ان سے محبت کو ہم ایمان اور دین سمجھتے ہیں۔ ہم ان کے دو بیٹوں جناب حسن و حسین سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم ان کے شوہر جناب علی سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو یہ فاطمہ آئیں، اور یہاں پہ الفاظ ہیں ایک اور روایت کے، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ وہی جویریۃ، دوسری روایت میں ہے کہ وہ چھوٹی سی عمر کی لڑکی تھی، تو دوڑتی ہوئی آئیں، فطرحت عن ظہرہ، تو انہوں نے آپ کی پشت سے اس کو اتارا، کس کو؟ اس بچہ دانی کو۔ تو انہوں نے یعنی کہ جناب سیدہ فاطمہ نے آپ کی پشت سے اس بچہ دانی کو اتار کر پھینک دیا۔ فرفع رأسہ، تو آپ نے اپنا سر اٹھایا، ثم قال، پھر آپ نے کہا اللہم علیک بقریش، اے اللہ قریش کو پکڑ لے۔ ثلاث مرات، ان الفاظ کتنی بار کہے آپ نے؟ 3 دفعہ کہے۔
یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں معروف ہے کہ آپ کو جب بھی تنگ کیا گیا آپ نے بددعا نہیں دی، البتہ جب اللہ کا معاملہ ہوتا تھا، اللہ کے دین کی توہین ہوتی تھی، تو پھر آپ وہاں پہ نرمی نہیں دکھاتے تھے. یہاں پہ آپ کے ساتھ برا سلوک ہوا ہے تو آپ نے بددعا دے دی ہے. تو علماء کرام نے وضاحت کی ہے کہ آپ نے بددعا کیوں دی، کیونکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کی عبادت نماز کی توہین کی گئی. اللہ کی عبادت نماز کا احترام نہیں کیا گیا. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم علیک بقریش، اے اللہ قریش کو پکڑ لے. تو یہ الفاظ کتنی بار کہیں آپ نے؟ 3 بار. فشق علیہم اذ دعا علیہم، تو ان پہ یہ چیز شاق گزری، گراں گزری، کیونکہ آپ نے انہیں بددعا دی تھی. آپ کی بددعا کے الفاظ سن کے پریشان ہو گئے. کیوں؟ قال، کہتے ہیں کون؟ عبداللہ بن مسعود جو راوی ہیں اس روایت کی، وہ کہتے ہیں وَكَانُوا يَرَوْنَ، وہ یہ گمان کرتے تھے، ان کی یہ سوچ تھی، ان الدعوۃ فی ذلک البلد مستجابہ، کہ اس شہر میں جو دعا ہوتی ہے، بددعا ہوتی ہے، وہ قبول ہوتی ہے. یعنی کہ نبی علیہ السلام کی بددعا لگے گی. انہیں یہ مسئلہ نہیں تھا، یہ تھا کہ آپ نے جو بددعا کی ہے وہ مکہ میں کی ہے، اور مکہ میں جو بددعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے. اس لیے کیا ہو گیا؟ پریشان ہو گئے. دوسری جانب نبی علیہ السلام نے 3 بار یہ کہہ کے بددعا دی ان کو کہ اللہ قریش کو پکڑ لے. ثم سما، پھر آپ نے کیا کیا؟ ثم سما، پھر آپ نے ان کے نام لیے. آپ نے ان کے نام لے کر کیا کہا؟ اللہم علیک بابی جہل، اے اللہ ابو جہل کو پکڑ لے. وعلیک بعتبہ بن ربیعہ، اور عتبہ بن ربیعہ کو پکڑ لے. وشیبہ بن ربیعہ، اور شیبہ بن ربیعہ کو پکڑ لے. پہلا نام کس کا لیا؟ ابو جہل کا، جو ان کا سردار تھا، جس نے ان کو یہ تعلیمات دی تھی. اور اس کے بعد کس کا نام لیا؟ عتبہ بن ربیعہ کا. اور شیبہ بن ربیعہ، یہ دونوں کیا ہو گیا؟ بھائی. پھر کہا والولید بن عتبہ، اے اللہ ولید بن عتبہ کو بھی پکڑ لے. یہ جو عتبہ بن ربیعہ اس کا بیٹا ہوا. اس کا مطلب ہے آپ نے بددعا دی ہے عتبہ کو بھی، عتبہ کے بھائی شیبہ کو بھی، اور عتبہ کے بیٹے ولید کو بھی. اس کے بعد وَأُمَيَّةَ بْنِ خلف، اے اللہ امیہ بن خلف کو بھی پکڑ لے. وعقبہ بن ابی معیط، اور عقبہ بن ابی معیط کو بھی پکڑ لے. اور یہ وہ بدبخت تھا جو یہ بچہ دانی لے کر آیا تھا. کتنے لوگ ہو گئے؟ یہ 6 ہو گئے. ان 6 کے نام لے کر آپ نے بددعا دی. راوی کہتے ہیں وعد السابعہ، کہ عبداللہ بن مسعود اس روایت کو بیان کرنے والے ہیں. ایسے ہی ہے. ان سے یہ روایت کس نے لی ہے؟ عمر بن میمون نے. عمر بن میمون سے روایت لینے والے ہیں امام ابو اسحاق السبیعی، عمر بن عبداللہ السبیعی. وہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں یہ حدیث بیان کی عمر بن میمون نے، تو انہوں نے 7ویں آدمی کا بھی تذکرہ کیا تھا. وعد السابعہ، 7ویں آدمی کو بھی شمار کیا تھا، اس کا بھی نام لیا تھا. فلم نحفظہ، لیکن ہم اسے یاد نہیں کر سکتے، ہم بھول گئے. تو وہ بخاری کی دوسری روایت میں اس کا نام آیا ہے، اس کا نام ہے عمارہ بن ولید. قال، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. عبداللہ بن مسعود قسم کس کی اٹھا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی. حالانکہ یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے نبی علیہ السلام کا. اگر کوئی گنجائش ہوتی اللہ کے رسول کی قسم اٹھانے کی تو یہاں پہ بہترین موقع تھا کہ آپ کی قسم اٹھائی جاتی، کہ کہتے
قسم ہے اللہ کے رسول کی جنہوں نے اللہ کی خاطر اتنی تکلیفیں برداشت کی، لیکن چونکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے، تو عبداللہ بن مسعود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز میں قسم اٹھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ کہتے ہیں لقد رأیت، یقیناً میں نے دیکھا، الذین عد رسول اللہ سرعا، یقیناً میں نے ان لوگوں کو دیکھا جنہیں نبی علیہ السلام نے شمار کیا تھا، دیکھا سرعا اوندے منہ گرے پڑے تھے۔ کہاں؟ فی القلیبی، کنویں میں۔ کون سے کنویں میں؟ قلیبی بدر کے کنویں میں۔ تو کتنے لوگ تھے؟ 7۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے ان کو بدر کی لڑائی کے بعد بدر کے کنویں میں اوندے منہ بدر کے کنویں میں ان کے دیکھا کہ گرے پڑے ہوئے تھے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے حکم سے ان کی لاشیں کنویں میں پھینک دی گئی تھی۔ تو وہاں پہ عبداللہ بن مسعود نے پھر ان کو دیکھا ہے، لیکن کیا یہ سارے کے سارے تھے اس کنویں میں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ عقبہ بن ابی معیط جو ہے، اس کو بدر کی لڑائی کے بعد قتل کیا گیا ہے، یہ بدر میں قتل نہیں ہوا، یہ بعد میں قتل ہوا ہے۔ تو اس لیے ان میں سے جو اکثر تھے تقریباً 5، ان کو دیکھا ہے عبداللہ بن مسعود نے کہ وہ بدر میں قتل ہوئے ہیں اور بدر کے کنویں میں گرے پڑے ہیں۔ وَلَفْظُ مسلم، مسلم شریف کے الفاظ ہیں، ان کی حدیث مسلم بخاری میں بھی آئی ہے، مسلم میں بھی آئی ہے۔ تو اب کتاب کے مؤلف نے اس حدیث کے وہ الفاظ ذکر کیے ہیں جو کہاں پہ آئے ہیں؟ بخاری شریف میں۔ آخر میں کہتے ہیں کہ وہ لفظ مسلم، مسلم شریف میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَمِيلُ عَلَى بَعْضٍ، کہ جب بچہ دانی لا کر نبی علیہ السلام کی پشت پہ ڈال دی گئی تو وہ ہنسنے لگے۔ وہاں پہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ان میں سے بعض پہ گرنے لگا، ان کے ہنسے ایک دوسرے کے اوپر گر رہے ہیں۔ فَلَمَّا سَمِعُوا صَوْتَهُ، تو جب انہوں نے آپ کی آواز سنی، کیا آواز کہ آپ ان کو بدعا دے رہے ہیں، تو ذَهَبَ عَنْهُمُ الضَّحِكُ، تو پھر ان کی مسکراہٹیں غائب ہو گئیں، چلی گئیں۔ وَخَافُوا دَعْوَتَهُ، اور آپ کی بدعا سے ڈرنے لگے۔ تو اس حدیث سے ہم سب لوگوں کو اندازہ ہو چکا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی انہوں نے معاف نہیں کیا، آپ کو بھی تنگ کیا ہے، آپ کو بھی پریشان کیا ہے، حالانکہ آپ کا قبیلہ مضبوط تھا، آپ کی برادری مضبوط تھی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان آزمائشوں سے محفوظ نہیں رہ سکے۔ تو سبق مجھے اور آپ کو یہ ملا کہ جب بھی آپ اسلام قبول کریں گے تو آپ جس قدر دین میں پختہ ہوں گے اسی قدر آپ پہ زیادہ آزمائشیں آئیں گی۔ بلکہ یہ تو الفاظ ہیں خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، آپ نے کہا تھا سب سے زیادہ آزمائشیں نبیوں پہ آتی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، پھر جو کوئی جس قدر زیادہ دین کے لحاظ سے بہتر ہے اسی قدر زیادہ اس پہ آزمائشیں آئیں گی۔ آپ دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس امت میں سب سے بہتر کون تھے؟ صحابہ کرام، تو سب سے زیادہ آزمائشیں ان کو اوپر آئیں گی۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھے، اور جب کبھی کوئی آزمائش آئے تو اللہ تعالی ہمیں صبر کرنے کی توفیق دے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1612 1612 خا، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام بخاری۔ عن خباب بن الارت، روایت ہے جناب خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال، وہ کہتے ہیں شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شکایت کی، کب؟ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک چادر کو تکیہ بنائے ہوئے تھے کعبہ کے سائے میں، کعبہ کے سائے میں آپ تھے اور اپنی چادر کو آپ کیا بنائے ہوئے تھے؟ تکیہ، سرہانہ تکیہ اسے بنائے ہوئے تھے، کعبہ کے سائے میں آپ بیٹھے تھے۔ قلنا لہو، تو ہم نے آپ سے کہا، یعنی شکایت کیا کی آپ سے
شکوہ کیا کیا ہم نے آپ سے؟ ہم نے آپ سے کہا الا تستنصروا لنا، کیا آپ ہمارے لیے مدد نہیں مانگیں گے؟ کس سے؟ اللہ سے۔ یعنی کہ آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کتنے پریشان ہیں کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد نہیں مانگیں گے؟ الا تدعوا اللہ لنا، کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں کریں گے؟ یہاں پہ دیکھیے، ایک تو یہ بات نوٹ کریں کہ صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے ہیں کیا کہنے کے لیے؟ کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ انہوں نے آپ کی دعا کو وسیلہ بنایا ہے۔ اگر دعا میں اللہ تعالیٰ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا وسیلہ دینا درست ہوتا تو آپ کے پاس آنے کی بجائے گھر میں بیٹھ کے کہتے ہیں اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہے، ہماری مدد فرما۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کسی کی بھی ذات کا واسطہ دینا دعا کے دوران یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے صحابہ کرام نے اس عمل کو اختیار نہیں کیا۔ ثابت کیا ہے قرآن و حدیث میں؟ کہ آپ نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد جو بھی اللہ کے ولی ہوں، نیک لوگ ہوں، مومن ہوں، آپ ان سے دعا کا کہیں کہ میرے لیے دعا کرو۔ اور یہ کب کہیں گے؟ جب کہ وہ زندہ ہوں، موجود ہوں۔ کسی فوت شدہ سے نہیں کہیں گے کہ آپ میرے لیے دعا کریں، کیونکہ فوت شدہ جو ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہاری پکار سے غافل ہیں، بے خبر ہے، لا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ فِي الْقُبُورِ، جو بھی قبروں میں ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، جن پہ موت آ چکی انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ ہاں یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جب ہم میت کو دفن کر کے واپس آ رہے ہوتے ہیں صرف اس موقع پہ وہ ہمارے قدموں کی آہٹ سنتا ہے۔ یعنی کہ بقیہ امور میں اصول وہ ہوگا تو قرآن نے دے دیا کہ قبر والے نہیں سنتے، فوت شدہ نہیں سنتے، لیکن یہ حدیث میں استثناء آ گیا۔ اس ہمارا قرآن پہ بھی ایمان، حدیث پہ بھی ایمان۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو یہاں پہ اس حدیث کو لیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو جی ثابت ہو گیا، مردے سنتے ہیں، قرآن کی آیت کو بھول جاتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جن کا موقف یہ ہے کہ مردے نہیں سنتے تو بالکل نہیں سنتے، وہ اس حدیث کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ قرآن کے خلاف ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، اور یہ دونوں موقف غلط ہیں۔ صحیح موقف یہ ہے کہ قرآن اور صحیح حدیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا، آپ دونوں کو لیں ایک ہی وقت میں، تو آپ کا موقف پھر کیا ہوگا کہ عام اصول یہ ہے کہ قبر والے نہیں سنتے، عام اصول یہ ہے کہ فوت شدہ نہیں سنتا، لیکن جہاں پہ استثناء آ گیا اس پہ بھی ایمان لائیں۔ استثناء یہ آ گیا ہے کہ جب آپ مردے کو دفن کر کے واپس آ رہے ہوتے ہیں تب وہ سنتا ہے، اور تب کیا سنتا ہے؟ ہر آواز کو نہیں۔ جب آپ دفن کر کے واپس آ رہے ہوتے ہیں تو واپس آنے والوں کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے۔ وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ تم قبر پہ کھڑے ہو کے رو رہے ہوتے ہو تمہارے رونے کی آواز کو سنتا ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ تم قبر پہ کھڑے ہو کے اس کے لیے دعا کرتے ہو تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ وسیلہ کیا درست ہوگا کہ آپ جس کو نیک سمجھتے ہیں، بلکہ میں کہوں گا سب سے پہلے اپنے والدین کی دعا کو وسیلہ بنائیں۔ آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں موجودہ زمانے میں، اپنے والد صاحب سے کہیں ابا جی حدیث میں آیا ہے کہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، تو آپ میرے والد ہیں، میرے لیے دعا کریں، اچھی طرح دعا کریں۔ تو آپ اپنے والد کی ذات کو وسیلہ نہیں بنائیں گے، ان کی دعا کو۔ اور ایسے ہی کوئی نیک آدمی آپ کو معلوم ہے، کوئی تہجد گزار، متقی، کبیرہ گناہوں سے بچنے والا، آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ میرے لیے دعا کریں جب تک وہ حیات ہے، جب کوئی فوت ہو جائے پھر نہیں۔ تو آج مدینہ پہنچ کر آپ علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے کہنا کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کریں، یہ درست نہیں ہے۔ صحابہ کرام جب تک آپ حیات تھے آپ سے دعا کا مطالبہ کرتے تھے، جب آپ فوت ہو گئے تو پھر کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ کسی صحابی نے
آپ کی قبر کے پاس آ کے کہا ہو کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. بلکہ جناب عمر فاروق کے زمانے میں جب قحط سالی تھی، بارش کی ضرورت تھی، تو وہ صحابہ کرام کو لے کر میدان میں گئے. آپ کی قبر پہ لے کر نہیں آئے، میدان میں گئے اور آپ کے زندہ چچا عباس سے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. زندہ چچا عباس کو وسیلہ بنایا گیا، ان کی ذات کو نہیں، ان کی دعا کو. اور یہاں پہ ایک حدیث بھی نوٹ کرنے والی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری دنوں کی باتیں ہیں کہ جناب عائشہ، سیدہ عائشہ، ان کے سر میں درد تھا تو انہوں نے کہا واہ رأسا، ہے میرا سر. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار و محبت سے کہا تھا، اور پیار و محبت میں بھی نبی غلط بات نہیں کہتے. آپ نے کہا تھا عائشہ فکر نہ کرو، اگر تمہیں کچھ ہو گیا، یعنی کہ اگر تم فوت ہو گئی تو میں کیا کروں گا، میں تمہیں غسل دوں گا اور میں تمہارے لیے دعائیں کروں گا، تمہارے لیے استغفار کروں گا. اگر تمہیں کچھ ہو گیا، وہاں پہ الفاظ ہے اگر تمہیں کچھ ہو گیا اور میں زندہ ہوا، اگر تمہیں کچھ ہو گیا اور میں زندہ ہوا، یہ روایت ابن ماجہ میں بھی آئی ہے، وہاں تفصیل ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اے عائشہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا اور میں ہوا زندہ، یہ بڑی اہم بات ہے. آپ کہہ رہے تمہیں کچھ ہو گیا اور میں ہوا زندہ تو میں تمہارے لیے دعائیں کروں گا، تمہارے لیے استغفار کروں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر تمہیں کچھ ہوا اور میں زندہ نہ ہوا تو پھر نہ دعائیں ہو سکیں گی، نہ استغفار ہو سکے گا. تو اب خباب بن رت کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آپ کعبہ کے سائے میں ٹیک لگائے ہوئے ہیں. ہم نے کہا کیا آپ ہمارے لیے مدد نہیں مانگیں گے؟ کس سے؟ اللہ سے. اللہ سے. اور دیکھیے یہ نہیں کہا کہ آپ ہماری مدد نہیں کریں گے، اور یہ کہا کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں کریں گے؟ قال تو آپ نے فرمایا، اس موقع پہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، کان الرجل فی من قبلکم یحفر له فی الارض، کہ کوئی مرد ان لوگوں میں جو تم سے پہلے گزرے ہیں، ان لوگوں میں کوئی مرد ایسا بھی تھا، ایسے لوگ بھی گزرے ہیں، ایسا مرد بھی تھا کہ یحفر له فی الارض، کہ اس کے لیے زمین میں گڑھا کھودا جاتا، فیجعل فیہ، تو اس کو اس گڑھے میں ڈال دیا جاتا. یعنی کہ ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں، ان لوگوں میں سے ایک کی مثال آپ نے دی، اور آپ کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ ایسا کئی دفعہ ہوا، کئی لوگوں کے ساتھ ہوا. فرمایا تم سے پہلے کسی آدمی کے لیے زمین میں گڑھا کھودا جاتا، فیجعل فیہ، تو اس کو اس میں ڈال دیا جاتا، یعنی کہ کھڑا کر دیا جاتا. فیجاء بالمنشار، تو پھر آرا لایا جاتا، فیوضع علی راسہ، آرے کو اس کے سر پہ رکھ دیا جاتا. فیشق باثنتین، تو اسے دو حصوں میں پھاڑ دیا جاتا، تقسیم کر دیا جاتا. آرے کے ساتھ جسم کو دو حصوں میں تقسیم کر، دو ٹکڑے کر دیے جاتے جسم کے. وما یصدہ ذلک عن دینہ، اور یہ چیز بھی اسے اس کے دین سے روکتی نہیں تھی. دین پہ اتنے پختہ اور پکے. اچھا اب سوال یہ، وہ تو فوت ہو گیا، اب کیا اس کو یہ چیز روکے گی؟ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آرا اس کے سر پہ رکھا گیا تو اس نے یہ نہیں کہا نہ آرا نہ چلانا، میں دین چھوڑ رہا ہوں، آرا نہ چلانا، میں آئندہ توحید کی باتیں نہیں کروں گا، آرا نہ چلانا، آئندہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت سے منع نہیں کروں گا. نہیں، آرا رکھ دیا گیا ہے. وہ یہ تو برداشت کر رہے ہیں کہ ہم قتل ہو جائیں، ہمیں شہید کر دیا جائے، ہمارے جسم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، لیکن دین چھوڑنے کے لیے، توحید چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. آج لوگ معمولی سی بات پہ دین کو قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. صحابہ کرام نے دین کو بچانے کے لیے ہر چیز کو قربان کیا، اور آج لوگ ہر چیز بچانے کے لیے دین کو قربان کرتے ہیں. سب سے پہلے کسی عورت کی خاطر، کسی عورت کو پانے کے لیے اپنا دین قربان کرنے کے لیے تیار ہیں.
مال پانے کے لیے اپنا دین قربان کرنے کے لیے تیار ہے. تو آپ نے کیا فرمایا کہ یہ چیز اسے اس کے دین سے بات نہیں کرتی تھی، روکتی نہیں تھی، یعنی کہ اتنی سزائیں ملنے کے باوجود وہ اپنے دین پہ قائم و دائم رہتا. موت آتی تو اسی دین کے اوپر آتی. وَيُمْشَطُ بِأَمْشَادِ الْحَدِيدِ، دوسری مثال آپ نے دی ان سزاؤں کی جو دین کی وجہ سے پہلے لوگوں کو دی گئی. فرمایا وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِ، اور لوہے کی کنگیاں چلا دی جاتی. کہاں؟ مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ، ان ہڈیوں پہ اور پٹھوں پہ جو گوشت کے نیچے ہوتی ہیں. یعنی کہ کنگھی کو جسم میں اچھی طرح داخل کر دیا جاتا، یہاں تک کہ کنگھی کہاں پہنچ جاتی؟ ہڈی تک، پٹھوں تک، اور پھر یہ کنگھی چلا دی جاتی، گوشت ہڈیوں کو الگ کر دیا جاتا. وما يصده ذلك عن دينه، یہ چیز بھی اسے اس کے دین سے روکتی نہیں تھی. پھر بھی مرتد نہیں ہوئے. اب جب کنگھی جسم پہ رکھ دی گئی، گوشت میں داخل کر دی گئی، تو اب اس کو پتا ہے کہ میرے جسم پہ چلے گی اور میں نے ابھی فوت ہو جانا ہے، مجھے یہ ظالم مار دیں گے. پھر بھی وہ دین نہیں چھوڑتے تھے، پھر بھی دین پہ پختہ رہتے، موت کو گلے لگا لیتے، شہادت قبول کر لیتے، لیکن دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ باتیں کیوں بیان کی ہیں؟ تاکہ آپ کی امت کے لوگ، آپ کے زمانے میں بھی اور بعد میں آنے والے بھی، جب ان پہ مشکلات آئیں تو ان لوگوں کو یاد کر لیا کریں. آج لوگ کہتے ہیں جی داڑھی رکھوں تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں جی. کوئی کہتا ہے جی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھیں تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں جی. بچے زیادہ لیں تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں جی. اچھا آپ لوگوں کا مذاق بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان لوگوں نے دین کی خاطر موت کو گلے لگا لیا، اپنے جسم پہ آلے چلوا لیے، ہڈیوں اور گوشت کو لوہے کی کنگھیوں کے ذریعے الگ کر دیا گیا، برداشت کر لیا، اور ہم بس مذاق برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. واللہ لیتمن ھذا الامر، اللہ کی قسم اللہ اس امر کو مکمل کر کے رہے گا. اس امر کو کس کو؟ دین کو. اللہ اس دین کو مکمل کر کے رہے گا. تم کیا سمجھتے ہو کہ دین اسلام ابھی مکہ میں شروع ہوا ہے اور 4 لوگ مسلمان ہیں، صورتحال ایسی رہے گی؟ نہیں 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 نہیں، اللہ اس دین کو مکمل کر کے رہے گا. حتی یسیر الراکب من صنعاء الی حضرموت، یہاں تک کہ وہ وقت آئے گا کہ ایک سوار صنعاء شہر سے چلے گا، یمن کے شہر صنعاء سے چلے گا اور یمن کے دوسرے شہر حضرموت تک جائے گا. درمیان میں 5 دن کا سفر ہوگا. 5 دن کے سفر میں لا یخاف الا اللہ، اسے اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوگا. آج تمہیں ڈر ہے، یہ تمہیں سنائی دے رہے ہیں، تم پریشان ہو، چھپے بیٹھے ہو ایمان کی وجہ سے، تو یاد رکھو ایک وقت آئے گا دین اسلام چھا جائے گا اور امن و امان کا یہ عالم ہوگا کہ ایک آدمی تنہا صنعاء سے نکل کے حضرموت جائے گا، اسے راستے میں کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا. لا یخاف الا اللہ، اسے نہیں خوف ہوگا مگر اللہ کا. اب الذئب علی غنمہ، یا اسے خوف ہوگا بھیڑیے کا، اور بھیڑیے کا خوف بھی یہ نہیں ہوگا کہ بھیڑیا مجھے کھا جائے گا. بھیڑیے سے خطرہ ہوگا اپنی بکریوں کے معاملے میں. اپنے بارے میں ڈر ہوگا صرف ایک اللہ کا، کسی انسان کا اسے ڈر نہیں ہوگا، امن و امان اس قدر ہوگا. اور بھیڑیے سے خطرہ ہوگا کس کو؟ اس کی بکریوں کو، اسے کوئی خطرہ نہیں ہوگا. وَلَٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن تم لوگ جلد بازی کرتے ہو، تم لوگ جلدی سے کام لے رہے ہو، تم چاہتے ہو فوراً اللہ کی مدد آ جائے. جبکہ اصول کیا ہے کہ العاقبۃ للمتقین، آخری انجام بہترین ہوا کرتا ہے متقین کا، لیکن پہلے آزمائشیں آتی ہیں.
تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ عنکبوت کے شروع میں کہا ہے، وہ آیتیں پڑھنے والی ہیں، آپ پڑھ کر دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ وہاں پہ کہتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو بس وہ کامیاب ہو گئے اور ان کا امتحان نہیں ہوگا، ان کے اوپر آزمائشیں نہیں آئیں گی؟ نہیں 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 نہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے لوگوں کے بھی امتحان لیے، انہیں آزمایا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ تمہیں بھی آزمائے گا، اللہ دیکھے گا دعوی ایمان میں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں جو کہے ہیں نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ جب کہ صحابہ کرام پریشان ہو کر آپ کے پاس آئے تھے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کیا کہ قائد کی کیا ذمہ داریاں ہیں، لیڈر کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ایک عالم دین کی کیا ذمہ داری ہے کہ عوام پریشان ہو کر آئے تو ان کو حوصلہ دے اور ان کے سامنے ان لوگوں کا کردار رکھے جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ اور اس سے پتہ چلا کہ ایسی باتیں عوام کے سامنے رکھی جائیں تو عوام کو حوصلہ ملتا ہے، مسلمانوں کو حوصلہ ملتا ہے، ان میں عزم پیدا ہوتا ہے دین پہ ڈٹ جانے کا۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1613 1613 میم، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے؟ امام مسلم۔ عن ابی ہریرہ قال، روایت جناب ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں قال ابو جہل، ابو جہل نے کہا هل یعفر محمد وجہہ بین اظہرکم، کیا محمد تمہارے سامنے تمہاری موجودگی میں اپنا چہرہ زمین پہ لگاتا ہے؟ یعنی کہ تمہاری موجودگی میں یہ آدمی سجدے کرتا ہے، یعنی کہ اپنی خاص عبادت کرتا ہے۔ یعنی کہ ابو جہل کہنا چاہتا ہے کہ اس کی یہ جرت کہ تمہارے سامنے ایسے کام کرتا ہے، اور انہیں بھی گویا کہ ڈانٹ رہا ہے کہ تمہارے سامنے یہ اپنی عبادت کرتا ہے اور تم لوگ کچھ کرتے ہی نہیں ہو۔ تو ابو جہل نے کہا کہ حل یعفر محمد، یعفر کا معنی کیا؟ اپنا چہرہ مٹی پہ لگاتا ہے، کیا مٹی پہ لگاتا ہے محمد اپنا چہرہ بین اظہرکم، تمہارے سامنے، تمہارے بیچ میں، تمہاری موجودگی میں؟ قال، ابو ہریرہ کہتے ہیں فقیلا، تو ابو جہل کو جواب دیا گیا، اس سے کہا گیا نعم، ہاں ایسا تو ہوتا ہے، ہمارے سامنے وہ کرتا ہے۔ اچھا یہاں پہ سوال یہ ہے کہ کیا ابو ہریرہ مکہ میں موجود تھے؟ نہیں، یہ مکہ میں نہیں تھے، تو پھر ان کو یہ باتیں کہاں سے معلوم ہوئی؟ دیگر صحابہ کرام نے بتائیں۔ فقال، تو اس نے کہا، کس نے؟ ابو جہل نے، جب اس کو بتایا ان لوگوں نے ہاں جی ہمارے سامنے بھی یہ اپنی عبادت کرتا ہے۔ فقال، تو ابو جہل نے کہا واللات والعزیٰ، قسم ہے لات کی، قسم ہے عزیٰ کی، غیر اللہ کی قسم اٹھانا یہ کافروں کا کام ہے، مسلمان کو یہ کام زیب نہیں دیتا۔ نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے کہ من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، جو قسم اٹھانے والا وہ اللہ کی قسم اٹھائے ورنہ نہ اٹھائے، چپ رہے۔ اور ترمذی شریف کی روایت ہے جناب عبداللہ بن عمر کے سامنے کسی نے قسم اٹھائی، کس کی؟ کعبہ شریف کی، اس پہ ناراض ہوئے اور کہا قسم اٹھاؤ کعبہ کی نہیں، کعبہ کے رب کی۔ تو کعبہ کی بھی قسم اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، حالانکہ کعبہ کتنا مقدس گھر ہے جس کا ہم طواف کرتے ہیں، جہاں ایک نماز 1,00,000 قرار پاتی ہے۔ تو یہاں پہ ابو جہل نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی ہے، کس کی؟ لات کی اور عزیٰ کی۔ تو وہ لوگ اللہ کی قسم بھی اٹھاتے تھے، غیر اللہ کی بھی۔ اسلام نے کیا کہا کہ جب بھی قسم اٹھائی دے، کس کی اٹھائی دے؟ اللہ کی۔ کہنے لگا ابو جہل قسم ہے لات کی اور عزیٰ کی، لئن رأیتہ یفعل ذلک لأطعنّ علی رقبتہ،
اگر میں نے اس کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھ لیا، کون سا کام؟ سجدہ کرتے ہوئے، اگر میں نے اس کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھ لیا تو یقیناً میں اس کی گردن کو رون کر رکھ دوں گا، یعنی کہ میں اس کی گردن پہ کیا رکھ دوں گا؟ اپنا پاؤں رکھ دوں گا. او لأعفرن وجهه فی التراب، یا میں اس کے چہرے کو مٹی میں لت پت کر دوں گا. آپ دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کو دین اسلام کی وجہ سے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. قال، کہتے ہیں کون؟ ابو ہریرہ. فاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آیا، وہو یصلی، جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے. زعما، اس نے قصد کیا، کس چیز کا؟ آپ کو تنگ کرنے کا اور آپ کے اوپر پاؤں رکھنے کا. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ اللہ کے رسول کے پاس آیا، کیوں؟ لیطع علی رقبتہ، تاکہ آپ کی گردن کو رون سکے، آپ کی پاک گردن پہ اپنا پلید پاؤں رکھ سکے. قال، ابو ہریرہ کہتے ہیں فما فدیہم منہ، انہیں حیرت میں مبتلا نہیں کیا، منہ ابو جہل کی طرف سے، مگر اس بات نے کہ وہ ینکس علی عقبیہ، کہ وہ اپنی ایڑیوں کے بل واپس آ رہا ہے، ویتقی بیدیہ، اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنا بچاؤ کر رہا ہے. الٹے پاؤں واپس آ رہے ہیں اور ہاتھ کے ساتھ کسی چیز کو پیچھے کر رہے ہیں، کسی چیز سے بچتا ہوا پیچھے آ رہے ہیں. گیا تھا کس لیے؟ تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بابرکت اور پاک گردن پہ اپنا پلید پاؤں رکھ سکے. لیکن وہ رزلٹ وہ انتظار کر رہے تھے اس نتیجے کا کہ کب یہ پاؤں رکھتا ہے. لیکن ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو واپس آ رہا ہے، اور واپس بھی الٹے پاؤں آ رہا ہے، ایڑیوں کے بل آ رہے ہیں، اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ اپنا بچاؤ کر رہا ہے. قال، ابو ہریرہ کہتے ہیں فقیل، اس سے کہا گیا ما لک، تجھے کیا ہوا؟ یہ تو کیا کر رہا ہے بھائی؟ فقالت، اس نے کہا، کس نے؟ ابو جہل نے، ان بینی وبینہ لخندقا من نار وہولا وادنیہۃ، میرے اور اس کے درمیان آگ کی خندق ہے، میرے اس کے درمیان خندق ہے جس میں کیا ہے؟ آگ. وہولا، اور بڑی ہولناک چیز ہے میرے اس کے درمیان. وادنیہۃ، اور میرے اس کے درمیان کئی پر ہیں. پر کس کے ہوں گے؟ فرشتوں کی. تو اس سے کیا پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت کی صلی اللہ علیہ وسلم. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ لو دنا منی، اگر وہ مجھ سے قریب ہوتا، اگر وہ میرے قریب آتا، لَاخْتَطَفَتْهُ الْمَلَائِكَةُ عُضْوًا عُضْوًا، تو فرشتے اس کے ایک ایک عضو کو اچک لیتے، اس کے ایک ایک عضو کو اچک لیتے اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے. تو نبی علیہ السلام پہ تکلیفیں آئی ہیں، آزمائشیں آئی ہیں، مصیبتیں آئی ہیں، اور اللہ نے آپ کا دفاع بھی کیا ہے، اللہ نے آپ ان سے بچایا بھی ہے. آزمائشیں بھی آتی رہی ہیں اور کئی آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچاتا بھی رہا ہے. تو یہاں پہ انہی آزمائشوں کا تذکرہ ہے جو شروع اسلام میں آئی تھی مکہ کی زندگی میں، ورنہ کئی آزمائشیں، کئی پریشانیاں آپ پہ مدینہ کی زندگی میں بھی آئیں گی. مثال کے طور پہ احد کی لڑائی میں آپ کے دان شہید ہوئے، چہرہ زخمی ہوا، سر زخمی ہوا، وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد باب ہے، باب نمبر 6. یہ کیا باب ہے؟ باب اسلام ابو ذر کا مسلمان ہونا. ابو ذر کون ہے؟ جندب بن جنادہ الغفاری، غفار قبیلے سے ان کا تعلق تھا. دنیا سے اراض کرنے والے یہ صحابی تھے، مال جمع کرنے کے قائل نہیں تھے، بلکہ اس وجہ سے ان کے شام میں جناب امیر معاویہ سے اختلافات بھی پیدا ہو گئے. حدیث نمبر 1614 1614 قاف،
اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، روایت ہے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، وہ کہتے ہیں لما بلغ ابا ذر مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لاخیہ، جب ابو ذر تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کی خبر پہنچی کہ آپ نبی بن گئے، جب ابو ذر تک نبی علیہ السلام کی بعثت کی خبر پہنچی، قال لاخیہ، تو ابو ذر نے اپنے بھائی سے کہا، کس سے کہا؟ اپنے بھائی انیس سے۔ انیس ابو ذر کا نام کیا؟ جندب بن جنادہ، تو وہ کیا ہوئے؟ انیس بن جنادہ۔ تو ابو ذر اپنے بھائی سے کہتے ہیں ارکب الی ھذا الوادی، اس وادی کی جانب جاؤ، اس وادی کا سفر کرو۔ کس وادی کا؟ وادی مکہ کا۔ فاعلم لی علم ھذا الرجل، تو میرے لیے اس آدمی کے بارے میں معلومات لو، الذی یزعم، جو یہ دعویٰ کر رہا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ انہ نبی، وہ نبی ہے۔ یاتیہ الخبر من السماء، اس کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں، یعنی کہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے، اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں، یعنی کہ وہی آتی ہے۔ واسمع من قولہ، اور ان کی گفتگو سننا۔ کہ کون کہہ رہا ہے؟ ابو ذر۔ کس سے؟ اپنے بھائی سے، یعنی کہ ان کی گفتگو براہ راست سننا، ان کی گفتگو سننا۔ ثم اتنی، پھر میرے پاس آؤ، یہ کام کر کے واپس آؤ۔ فانطلق الاخ، تو ابو ذر کا بھائی چلا گیا، حتی قدیمہ، یہاں تک کہ وادی مکہ پہنچ گیا۔ وسمع من اقوالہ، اور اس نے آپ کی گفتگو سنی۔ ثم رجع الی ابی ذر، پھر وہ ابو ذر کے پاس واپس آ گیا۔ کون؟ انیس۔ فقال لہ، تو اس نے اس سے کہا، کس سے؟ انیس نے ابو ذر غفاری سے کہا، اپنے بھائی سے کہا، رأیتہ یأمر بمکارم الاخلاق، کہ میں نے انہیں دیکھا ہے، جس آدمی کی جانب آپ نے بھیجا تھا، میں نے انہیں دیکھا ہے، وہ عمدہ اخلاق کی ترغیب دیتے ہیں، عمدہ اخلاق کا حکم دیتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں کہ عمدہ اخلاق سے پیش آیا کرو۔ وَكَلَامًا مَا هُوَ بِالشِّعْرِ، اور میں نے اس کا کلام بھی سنا ہے، وہ کلام شعروں پہ مشتمل نہیں ہے، وہ کلام شعر نہیں ہے۔ فقال، تو کہا، کس نے؟ ابو ذر غفاری نے اپنے بھائی سے، ما شفیتنی مما اردت، تو نے مجھے اس بارے میں مطمئن نہیں کیا جس کا میں نے ارادہ کیا تھا، جس کام کے لیے میں نے بھیجا تھا، اس کام میں تم ٹھیک ہے معلومات لے کر آئے ہو، لیکن میری تسلی تو نے نہیں کی، مزہ نہیں آیا۔ ما شفیتنی، تم نے مجھے تسلی نہیں دی، مجھے مطمئن نہیں کیا، مما اردت، اس معاملے میں جس کا میں نے قصد کیا تھا، ارادہ کیا تھا۔ فتزودا، تو انہوں نے ذاتے را لیا، کنہوں نے؟ ابو ذر غفاری نے خود ذاتے را لیا۔ وحمل شنتن، اور ایک پرانا مشکیدہ اٹھا لیا، لہو، جو ان کا تھا، فیہا ما، جس میں پانی تھا۔ سفر کے لیے ذاتے را لے لیا، کھانے پینے کی چیزیں لے لی، مشکیدہ بھی لے لیا۔ حتی قدم مکہ، یہاں تک کہ وہ مکہ پہنچ گئے۔ کون؟ ابو ذر غفاری۔ فأتی المسجد، تو وہ کہاں آئے؟ مسجد میں۔ فالتمس النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد سے مراد کون سی مسجد؟ مسجد حرام۔ تو مسجد میں آئے، فالتمس النبی، تو نبی علیہ السلام کو تلاش کیا، ولا یعرفہ، جبکہ وہ آپ کو جانتے نہیں تھے۔ کون؟ ابو ذر۔ وکرہ ان یسأل عنہ، اور انہوں نے آپ کے بارے میں سوال کرنے کو ناپسند کیا، یعنی کہ یہ مناسب نہیں خیال کیا کہ کسی سے پوچھوں محمد کون ہے، کیونکہ بھائی کے ذریعے علم ہو چکا ہوگا کہ ان کے بارے میں معلومات لینا خطرے سے خالی نہیں ہے۔
تو اس لیے آپ کو تلاش کرتے رہے خود ہی، لیکن کسی سے پوچھا نہیں. وَكَرِهَ أَن يَسْأَلَ عَنْهُ، آپ کے بارے میں پوچھنے کو ناپسند جانا. حَتَّى أَدْرَكَهُ بَعْضُ اللَّيْلِ، یہاں تک کہ انہیں رات کے کسی حصے نے پا لیا. کیا مطلب؟ رات ہو گئی، رات شروع ہوگی، پہلی رات ان کی مکہ میں شروع ہوگی. کن کی؟ ابو ذر غفاری کی. فَرَآهُ عَلِيٌّ، تو انہیں علی نے دیکھ لیا، امیر المؤمنین جناب علی نے ان کو دیکھ لیا. فَعَرَفَ أَنَّهُ غَرِيبٌ، تو علی پہچان گئے کہ یہ مسافر ہیں، اجنبی ہیں، مکہ کے رہنے والے نہیں ہیں. فَلَمَّا رَآهُ، یہاں پہ بلکہ میں بتانا چاہوں گا، یہاں پہ کچھ الفاظ آئے ہیں ایک اور روایت میں، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. وہ کیا ہے کہ جناب علی نے ان سے کہا، کن سے؟ ابو ذر غفاری سے، انطلق الی المنزل، آپ ہمارے گھر آئیں، گھر چلیں. کہاں چلیں؟ گھر چلیں. قال، تو وہ جو ابو ذر غفاری ہے تو چل پڑے، کس کے ساتھ؟ جناب علی کے ساتھ. اب میں اسی روایت میں واپس آتا ہوں کہ علی نے دیکھا تو پہچان لیا کہ وہ کیا ہے، مسافر ہیں، اجنبی ہیں. فلما رآہ، تو جب ان کو دیکھا، ابو ذر غفاری نے جناب علی کو دیکھا تو تبعہ، ان کے پیچھے چل پڑے. اس کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں وہ گفتگو ہو چکی ہے جو ایک اور روایت میں آئی ہے کہ جناب علی دعوت دے چکے ہیں، آؤ بھائی تم یہاں کیوں رہ رہے ہو، ہمارے گھر آ کے آرام کرو، رات ادھر گزار لو. تو جب ابو ذر نے علی کو دیکھا تو تبعہ، ان کے پیچھے چل پڑے. فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء، ان میں سے کسی نے اپنے ساتھی سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کیا یہاں تک کہ صبح ہو گئی. نہ جناب علی نے پوچھا کہ بھئی آپ کیسے آئے ہیں، مکہ میں کیوں رہنا چاہتے ہیں، اور نہ ابو ذر غفاری نے پوچھا ان سے بھی آپ کون ہیں، کیا باتیں ہیں، کیا صورتحال ہے. انہوں نے مہمان نوازی کی ہے، انہوں نے ان کی میزبانی سے فائدہ اٹھایا ہے، لیکن سوال و جواب کی نشست نہیں ہوئی. ثم احتمل قربتہ، پھر انہوں نے اٹھا لیا اپنا مشکیزہ. کنہوں نے؟ کب؟ صبح اپنا مشکیزہ اٹھایا، وزاد اپنی اور اپنا ذات راہ اٹھایا، اور کہاں چلے گئے؟ الی المسجد، مسجد میں چلے گئے. وظل ذلک اليوم، اور اس دن ادھر ہی رہے، کہاں؟ مسجد میں. ولا یراہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ السلام انہیں نہیں دیکھ رہے تھے. حتی امسا، یہاں تک کہ شام ہو گئی. فعاد الی مضجعہ، تو ابو ذر واپس آ گیا اپنے لیٹنے کی جگہ کی طرف. کیا مطلب؟ جہاں گزشتہ رات لیٹے تھے اور جناب علی آ کے ان کو لے گئے تھے، اس جگہ آ کے پھر لیٹ گئے. فعاد، تو وہ لوٹا الی مضجعہ، اپنے لیٹنے کی جگہ کی طرف. فمر بہ علی، جناب علی پھر ان کے پاس سے گزرے. فقال، اور کہا، اما نال للرجل ان یعلم منزلہ، کیا اس آدمی کا اپنی منزل کو جاننے کا وقت نہیں آیا؟ یعنی کہ ابھی تک اس آدمی کو کوئی ٹھکانہ نہیں ملا، ابھی تک اس آدمی کو پتہ نہیں چل سکا کہ میں نے کہاں رات گزارنی. اما نال للرجل، کیا اس آدمی کا کے لیے وقت نہیں آیا کہ وہ اپنی منزل مقصود کو جانے، پہچانے. فاقامہ، تو جناب علی نے ان کو اٹھا لیا. فذهب به معه، تو انہیں اپنے ساتھ لے گئے. لا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء، ان میں سے کوئی بھی اپنے ساتھی سے کسی بھی چیز کے بارے میں سوال نہیں کر رہا تھا. حتی اذا كان يوم الثالث، یہاں تک کہ جب تیسرا دن تھا. فعاد علی علی مثل ذلك، تو علی دوبارہ آئے اسی کام کی طرف، اسی طرح کے کام کی جانب علی پھر آئے. کیا مطلب؟ پھر آئے، پھر ان سے پوچھا بھی آپ کو منزل مقصود نہیں ملی، پھر ان کو لے گئے ساتھ. فعاد علی، تو علی لوٹے علی مثل ذلك، اسی جیسے کام کی طرف، یہ کام دوبارہ کیا. فاقام معه، تو انہیں اپنے ساتھ کھڑا کر لیا. ثم قال، پھر کہا، کس نے؟ علی نے. الا تحدثنی ما الذی اقدمک، کیا آپ مجھے نہیں بتائیں گے کہ کیا چیز ہے جو آپ کو یہاں لے کر آئی ہے، آپ کس لیے آئے ہوئے یہاں مکہ میں؟ قال،
تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ابو ذر نے ان اعطیتنی عہدا و میثاقا لترشدننی فعلت، اگر آپ مجھے پکا عہد و میثاق دیں، پکا عہد و پیمان دیں کہ آپ میری رہنمائی کریں گے تو میں فالتو میں یہ کر لیتا ہوں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں بتا دیتا ہوں میں کیوں آیا ہوں، لیکن آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ پھر آپ میری صحیح رہنمائی کریں گے۔ ففعل، تو جناب علی نے یہ کام کر لیا، کیا عہد و پیمان دے دیا۔ فاخبرہ، تو ابو ذر غفاری نے جناب علی کو پوری بات بتا دی کہ میں کیوں آیا ہوں۔ قال، تو کہنے لگے کون؟ علی، فإنہ حق، بے شک یہ بات برحق ہے، یہ بات درست ہے، وہو رسول اللہ، اور وہ اللہ کے رسول ہیں، یا یہ بات پر حق ہے یا اللہ کے رسول پر حق ہیں، اور وہ اللہ کے رسول ہیں۔ فَإِذَا أَصْبَحْتَ فَاتْبَعْنِي، جب صبح ہو جائے تو میرے پیچھے پیچھے چلنا۔ فَإِنِّي إِن رَأَيْتُ شَيْئًا أَخَافُ عَلَيْكَ قُمْتُ كَأَنِّي أُرِيقُ الْمَاءَ، کیونکہ اگر میں نے کوئی ایسی چیز دیکھی جس کے بارے میں مجھے خطرہ ہوا، قُمْتُ، میں رک جاؤں گا، کھڑا ہو جاؤں گا، گویا کہ میں پانی بہا رہا ہوں۔ کیا مطلب پانی بہا رہا ہوں؟ گویا کہ میں پیشاب کر رہا ہوں، یہ کہ راستے میں اگر مجھے کوئی خطرہ محسوس ہوا تمہارے بارے میں تو میں پھر رک جاؤں گا، گویا کہ میں پیشاب کر رہا ہوں، تم آگے نکل جانا، گویا کہ میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تو میں کھڑا ہو جاؤں گا، گویا کہ میں اپنا جوتا ٹھیک کر رہا ہوں۔ دونوں باتیں ٹھیک ہیں، دونوں باتیں کہی ہوں گی کہ یا میں پیشاب کرنے کے انداز میں کھڑا ہو جاؤں گا یا جوتا ٹھیک کرنے کے انداز میں۔ تو کہتے ہیں جناب علی، فإنی إن رأیت شیئا، اگر میں نے کوئی چیز نوٹ کی، میں نے کوئی چیز دیکھی، کوئی ایسی چیز دیکھی، اخاف علی کا، جس چیز کے بارے میں مجھے آپ کے بارے میں کیا ہوا، خوف ہوا، تو قمت، میں کھڑا ہو جاؤں گا، کأنی أریق الماء، گویا کہ میں پانی بہا رہا ہوں، یعنی کہ پیشاب کر رہا ہوں۔ فإن مضیت، اور اگر میں چلتا رہوں، نہ رکوں، فتبعنی، تو میرے پیچھے آتے رہنا، حتی تدخل مدخلی، یہاں تک کہ تم میرے داخل ہونے کی جگہ میں داخل ہو جانا، جہاں میں داخل ہوں گا جس دروازے میں، تو تم بھی داخل ہو جانا۔ ففعلت، انہوں نے ایسا ہی کیا، کنہوں نے؟ ابو ذر نے۔ فانطلقا، تو وہ چلے، یخفوہ، ان کے پیچھے پیچھے چلے، کون؟ ابو ذر، حتی دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فانطلقا، تو علی چلے، یخفو، اس حال میں کہ ابو ذر ان کے پیچھے پیچھے تھے، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے، داخل ہو گئے، وداخل معه، ابو ذر بھی ان کے ساتھ کیا ہو گیا، داخل ہو گئے، وہ بھی پہنچ گئے۔ فسمع من قولہ، تو ابو ذر نے آپ کی گفتگو سنی، واسلم مکانہ، اور اسی جگہ کیا ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ یہ نہیں کہا کہ سوچوں گا، غور کروں گا، آپ کا کلام سننے کے بعد اتنے متاثر ہوئے کہ اسی جگہ کیا ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہا کس نے؟ نبی علیہ السلام نے، ارجع الی قومک، اپنی قوم کے پاس واپس چلے جاؤ۔ ان کی قوم کا نام کیا جی؟ بنو غفار، اور یہ مکہ مدینہ کے درمیان میں کسی جگہ رہتے تھے، تو کہا اپنی قوم کے پاس واپس چلے جاؤ، فاخبرہم، تو ان کو بتاؤ، ان کو بتاؤ کس کے بارے میں؟ میرے بارے میں، میری نبوت کے بارے میں، میرے دین کے بارے میں۔ اپنی قوم کے پاس واپس چلے جاؤ، فاخبر، ان کو بتاؤ، حتی یأتیک امری، یہاں تک کہ تم تک پہنچ جائے میرا معاملہ۔ کیا مطلب ہے تم تک میرا معاملہ پہنچ جائے؟ دین پہنچ جائے، یعنی کہ میرا دین پہنچ جائے اور تمہارے پاس خبریں آ جائیں میرے بارے میں کہ میرا دین پھیل گیا ہے۔ قال، وہ کہنے لگے، کون؟ ابو ذر کہنے لگے، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لأصرخن بها بین ظہرانیہم، میں یقیناً اس کلمے کے ساتھ چیخوں گا، آواز بلند کروں گا، بین ظہرانیہم،
ان کے بیچ میں، ان کے سامنے، ان کے درمیان کھڑے ہو کے میں یہ کلمہ پڑھوں گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یا محمد رسول اللہ۔ ابو ذر غفاری نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لأصرخن، یقینی طور پہ میں اس کلمے کے ساتھ اپنی آواز بلند کروں گا، بین ظہرانیہم، ان کے سامنے، ان کے درمیان۔ فخرج، ابو ذر غفاری نکل آئے، کہاں سے؟ جہاں اللہ کے رسول تھے، حتی اتى المسجد، یہاں تک کہ کہاں پہنچ گئے؟ مسجد میں۔ کون سی مسجد میں؟ مسجد حرام میں۔ فنادى بأعلى صوته، انہوں نے اپنی بلند ترین آواز کے ساتھ پکار کے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وان محمد رسول اللہ، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ثم قام القوم فضربوا، پھر لوگ اٹھے تو انہوں نے ابو ذر کو مارا، پٹائی کی، حتی اوجعوہ، یہاں تک کہ انہوں نے ابو ذر کو تکلیفیں دی۔ وَأَتَى الْعَبَّاسُ، تو عباس آئے، وہ کون ہیں؟ نبی علیہ السلام کے چچا، وہ آئے، فَأَكَبَّ عَلَيْهِ، تو وہ ان پہ جھک پڑے، کن پہ؟ ابو ذر پہ، ان کو بچانے کے لیے ان کے اوپر جھک گئے۔ قال، کہا، کس نے؟ چچا عباس نے، وَيْلَكُمْ، تم پہ افسوس ہے، أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ مِنْ غِفَارٍ، کیا تم نہیں جانتے کہ ابو ذر کس قبیلے سے ہے؟ بنو غفار سے ہے۔ وَأَنَّ طَرِيقَ تُجَّارِكُمْ إِلَى الشَّامِ، اور بے شک تمہارے تاجروں کا راستہ شام کی طرف جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ان کے پاس سے گزرتا ہے۔ تمہارے تاجروں کا راستہ شام کی طرف، تم میں سے تجارت کرنے والوں کا راستہ کدھر سے گزرتا ہے؟ ان کے پاس سے گزرتا ہے۔ یعنی کہ اگر تم نے اس سے برا سلوک کیا تو ان کی قوم تمہارا راستہ بند کر دے گی، تم شام کاروبار کے لیے نہیں جا سکو گے۔ فَأَنْقَذَهُ، تو آپ کے چچا عباس نے ان کو بچایا، کن کو؟ ابو ذر کو، منہم، ان سے، کن سے؟ مکہ والوں سے۔ ثم عاد من الغد لمثلها، پھر یہ پلٹے، کون؟ ابو ذر، اگلے دن لمثلها، اسی کام کے لیے دوبارہ پھر اونچی آواز سے کلمہ پڑھا۔ انہوں نے پھر کیا کیا؟ فضربوا، انہوں نے پھر ان کو مارا، وصالوا الیہ، اور ان کی طرف لبک پڑے۔ فاکب العباس علیہ، تو عباس جو ہیں ان پہ جھک پڑے، کن پہ؟ ابو ذر پہ جھک گئے۔ یہاں نہیں آیا، دیگر روایات میں آیا کہ اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر ابو ذر جو ہیں اپنی قوم کے پاس واپس آ گئے، اور ان کے بھائی انیس مسلمان ہو گئے، ان کی والدہ مسلمان ہو گئی، اور بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو اس روایت سے کیا سبق ملا مجھے اور آپ کو؟ کہ دین کی راہ میں مشکلات آتی ہیں۔ جب آپ توحید کی دعوت دیں گے آپ کے سامنے مشکلات آئیں گی۔ بچوں کو دین پہ چلانے کی کوشش کریں گے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ کے بچے بھی ایک دفعہ پریشان ہو جائیں گے، لیکن اچھا انجام اسی کے لیے ہے جو دین پہ ڈٹ جائے۔ تو بہرحال ابو ذر غفاری کے بارے میں تو پتہ چلا کہ شروع میں مسلمان ہو چکے تھے، اور یہ پتہ چلا کہ انہوں نے دلچسپی لی ہے نبی علیہ السلام کے پیغام میں، اسی لیے اپنے بھائی کو بھیجا ہے، پھر خود آئے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام کی احادیث میں اور آپ کے دین میں دلچسپی لینی چاہیے، اسی میں خیر ہے۔ اور آپ علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلا کہ آپ اس قدر امت پہ مہربان تھے۔ آپ نے یہ نہیں چاہا کہ ابو ذر آپ کے پاس ہی رہیں اور مار کھاتے رہیں، آپ نے کہا بھائی تم اپنی قوم میں چلے جاؤ، اور جب تم میری خبر سنو کہ میرا دین غالب آ چکا ہے پھر تم آنا۔ اور جناب عباس کے بارے میں پتہ چلا کہ مسلمانوں کا خیال رکھتے تھے، اور انہیں کافروں کی طرف سے ہونے والی سزاؤں سے بچانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہے جی آج کی احادیث۔
وقت کچھ باقی ہے، لیکن جو حدیث ہے جو پڑھنی ہے وہ لمبی ہے، تو اس لیے یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کی احادیث سے ایمانوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچا سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔